افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جب مشرف کی حکومت تھی انہوں نے پوری طرح بیک اپ کیا تھا، ان کا ساتھ دیا تھا، ایلائی بنے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے ان ادر ورڈز امریکی ہی ہیں، تو وہ پاکستان کو ایز بہت ہی سخت قسم کا ساتھی امریکہ کا تصور کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ۔ سر اگر ہم بات کریں اس وقت بحرین کی، تو وہاں پر انڈیا نے ایک ریلوے لانچ کیا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے میڈ ان انڈیا۔ اب افغانستان بھی چاہتا ہے کہ بحرین کی طرح انڈیا بھی ہمارے ملک میں آ کے کام کرے اور وہاں پر میڈ ان انڈیا لکھا ہو۔ افغانستان کا جھکاؤ ہمیں انڈیا کی طرف کیوں نظر آتا ہے اور پاکستان کی طرف اس کے اتنے زیادہ کہہ لیں کہ زہریلے جذبات رکھے ہوئے ہیں اس نے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان بنیادی طور پر جب سے امریکہ میں 9/11 کے دھماکے ہوئے تب سے افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جب مشرف کی حکومت تھی انہوں نے پوری طرح بیک اپ کیا تھا، ان کا ساتھ دیا تھا، ایلائی بنے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے ان ادر ورڈز امریکی ہی ہیں، تو وہ پاکستان کو ایز بہت ہی سخت قسم کا ساتھی امریکہ کا تصور کرتا ہے، اس لیے چونکہ وہاں پہ حکومتی طالبان کی ہے اور امریکہ بنیادی طور پر طالبان کو کچلنے کے لیے افغانستان میں آیا تھا، اس وجہ سے پاکستان کے خلاف وہ ایسا ہی جذبہ رکھتے ہیں جیسے کہ وہ دشمنوں کے خلاف رکھتے ہیں۔ اب چونکہ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے، دیر فور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے ان کے پاس یہ بہترین ہتھیار ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف، پاکستان کے خلاف انڈیا سے مدد لیں اور کسی طرح سے وہاں پہ اس کو انوالو کریں، اور جس کی وجہ سے وہ پاکستان یا امریکہ کی جتنی بھی انٹرفیئرنس ہے اس کو وہ لمٹ کر سکے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو وہ کسی طرح سے بھی قابل اعتبار نہیں سمجھتے، اس لیے کہ پاکستان کے طالبان اور افغانستان کے طالبان کے درمیان کتنی مرتبہ مذاکرات ہوئے ہیں، اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ پاکستانی حکومت نے کبھی بھی ان پر عمل نہیں کیا، اس کی وجہ سے ان کا ٹرسٹ پاکستان کے ساتھ زیرو ہے، اس وجہ سے وہ پاکستان کے دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ افغانستان کے اندر انوالو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف، امریکہ کے خلاف ایک بڑا بہترین محاذ اس کو سمجھتے ہیں، اور جن کی جتنی بھی کارروائیاں آپ وہاں دیکھیں گے وہ سب کی سب اسی کے متعلق آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن ہم تو افغانستان کے لیے ہمیشہ راہداری اوپن کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم سب سے بڑا بارڈر شیئر کرتے ہیں، ڈیورنٹ لائن شیئر کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے تعلقات کے ساتھ بہتر یہاں پر رہتے ہیں افغانی، بہت سارے رہتے ہیں، ہم ان کے لیے اتنا اچھا سوچتے ہیں، لیکن ایک میچ کی بات پر وہ ہم سے لڑ پڑتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات ان کو ہماری بری لگ جاتی ہے۔ نہیں دیکھیں، بنیادی طور پر جو بارڈر کھلنے والی بات ہے نا، اس کا تعلق ہماری مرضی سے اس لیے ہے کہ ان کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے کسی جگہ سے بھی، اب پاکستان کے ذریعے وہ تجارت لیتے ہیں، نمبر 2 وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا پاکستان کے اندر جو افغانستان کے اتنے زیادہ مہاجرین ہیں، اتنا ان کا بزنس سیٹ اپ ہے، وہ سارے کا سارا اپروڈ کرنا ممکن نہیں ہے، پاکستان کی مجبوری ہے کہ وہ راہداری دیں، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات آپ نے کیا بولی؟ دوسری بات میں نے یہ بولی کہ اس کے باوجود بھی وہ چھوٹی سے چھوٹی ہم کوئی ایسی بات ہاں یہ وہی والی بات ہے جو اس سے پہلے میں نے آپ سے بھی گزارش کی کہ ان کے دلوں کے اندر وہ قدورت ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف نفرت ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہی والی نفرت ان کے منہ سے پھٹتی ہے، اور یہ نفرت کا زہر اگلتے ہیں۔ اگر آپ کئی فنکاروں کو دیکھیں اور ان کی جتنی بھی عوام ہے ان کے خلاف بھی بات کریں، جو پرو طالبان لوگ ہیں وہ سب کے ساتھ پاکستان کے خلاف زہر ہی اگلیں گے، چاہے وہ میچ کی بات ہو، کسی اسٹیڈیم میں آ جائے، یہ وہ ساری سائیکی ہے۔ اگر آپ کسی طالبان کے وہاں جا کے انٹرویو کریں، وہ آپ کو صاف طور پہ بتائیں گے کہ وہ پاکستان کو امریکہ کا ساتھی نہیں سمجھتے، بلکہ امریکہ سے زیادہ وہ غدار سمجھتے ہیں، اس لیے امریکہ تو دشمن تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک دوست بننا چاہتا ہے، لیکن اندر سے وہ امریکہ سے ملا ہو، اس لیے اسے دل سے وہ نفرت کرتے ہیں، اور یہ نفرت کا اظہار مختلف طریقوں سے وہ کرتے رہتے ہیں، اسٹیڈیم کا دیکھ لیں، اس کے علاوہ دیگر مثالیں دیکھ لیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو اس کا جھکاؤ ہمیں آج کل انڈیا کی طرف زیادہ نظر آ رہا ہے، اور جس طرح بحرین میں انڈیا اپنی ایک ریلوے لانچ کرنے جا رہے ہیں، افغانستان بھی چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی میڈ ان انڈیا لکھا جائے، پاکستان کی طرف اتنا جھکاؤ کیوں نہیں ہے جبکہ ہم سب سے بڑا بارڈر شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں اس کا آنسر کافی لینتھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ وہ قومیں جون سی ہیں نا ہمیشہ کامیاب اور سکسیسفل ہوتی ہیں جن میں اپنی خودداری اور ایگو۔ افغانستان کے ساتھ آپ ایک محاورہ کہتے ہیں کہ اگر خاندانی بندے کے ساتھ نیکی کی ہو نا تو وہ نسلیں یاد رکھتا ہے، اگر آپ بے نسل کے ساتھ نیکی کریں گے نا
تو اس کے ساتھ فائدہ کوئی نہیں. نیچر کین ناٹ بی چینج. افغانستان کے ساتھ آپ اپنا جتنی نیکیاں پاکستان نے کی ہیں افغان لوگوں کے ساتھ اور افغان لوگوں کو کوموڈوٹ ابھی تک کر رہے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کے ہم افغانستان کو دے رہے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ ہمارا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا, مستقبل میں بھی نہیں ہوگا. اس کا آنسر ریزن یہ ہے کہ آپ نے اگر میچ دیکھا ہے تو میچ میں ایک چھوٹی سی ایک گیم ہے, گیم کوئی بھی ہار سکتا ہے, کوئی بھی, وہاں پہ بھی انہوں نے آپ لوگوں نے ان کا ایٹماسفیئر ہمارے لیے دیکھا ہے کہ ہمارے لیے فیلنگ کیا ہے. ہم ان کو, ہاں انڈیا کے لیے وہ کچھ بھی کریں, انہوں نے سب کچھ, ہم ان کو سونے چاندی بھی دیں گے, وہ ہمارے نہیں بنیں گے. انڈیا والے ان کے لیے مائنر سا بھی کام کریں گے تو ان کے لیے بس یہ چیز ہے کہ ہمارے نمک میں تاثیر نہیں ہے, ہمارے نمک میں تاثیر نہیں ہے, ہم بے نسلوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں, یہ ٹرو بات ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یار ہم بینگا مسلمان, میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہو, آپ بھی کلمہ پڑھتے ہو, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, تو یار مجھے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے. مگر وہ ہیلپ کرنے کی بجائے کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. آئے دن وہاں پہ وہ ہماری وہ اپنا کوریڈور کو بند کر دیتے ہیں, جو راہداری ہے وہ ایک بندہ ان کا بغیر اس کے پاسپورٹ کے آ رہا ہے, بھائی تم کیوں ادھر سے گزر کے جا رہے ہو, تو ہمارے ڈاکومنٹس ہیں, وہ کہتے نہیں ہے, چلو جی میں بند کر رہا ہوں ساری سرحد. یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, تو یہ اس کا ریزن ہے. میرے خیال میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی اس سے زیادہ تو ضرورت نہیں ہوگی. آپ نے بہت اچھے ایکسپلین کیا ہے, آپ نے جینوئن ریزن بتائے کہ کس وجہ سے جو افغانستان ہے ہم اس کے ساتھ جتنا مرضی اچھا کر لیں وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا. تو پھر انڈیا کے ساتھ اس کا جھکاؤ کیوں اتنا, انڈیا کیا بینیفٹ دے رہا ہے اس کو؟ انڈیا کے ساتھ یہ بینیفٹ دے رہا ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے نا, میں آپ کے ساتھ یہ شرٹ ہے میں آپ کو ویسے دے دیتا ہوں, انڈیا نہیں بھی دیتا, مگر وہ ویسے کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے, حالانکہ وہ ہندوازم ہے, مگر نہ وہ مسلمان ہیں نہ وہ ہماری کمیونٹی کے ہیں, اس کے باوجود ان کا جو سا جھکاؤ کیوں ہے کہ ہم نے نا اپنے سگے بھائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا, جو اس کا حریف ہے نا, شریک جس کو پنجابی میں بولتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہمارے وہ شریک ہیں, ہمارے وہ دشمن ہیں, ہمیں وہ تھریٹ کرنے کے لیے یا ہمیں اس کے بتانے کے لیے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بڑے ہیں کہ ہمیں 24 آور ٹینشن میں رکھیں. بالکل ہمیں وہ ٹینشن میں دیے رکھیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ, ہمیں جتنے اٹیکس ہوئے ہیں ہمارے ملک میں, جتنے بم دھماکے ہوئے ہیں, جتنے بھی پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں, آج سے پہلے جب امریکہ افغانستان سے نہیں گیا تھا, یہ پوری وہاں پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ انڈیا نے کی ہوئی تھی, اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی وہاں پہ انڈیا کی. اوکے رانگ رائٹ. اس کے بعد جب وہاں پہ جب ایک دم انڈیا ایسے الٹا ہو گیا تھا کہ اب طالبان آ گئے ہیں, یہ ہمارے سے کوئی بات نہیں سنیں گے, جب انہوں نے کہا یار ہمیں تو یہ پرابلم ہی کوئی نہیں, یہ تو ان سے بھی زیادہ اچھے ہیں, بالکل یہ تو ان سے بھی زیادہ اچھے ہیں, تو پھر وہی والا سارا جو سا ہے وہ سینیریو جو ٹوٹے ہوئے تھے نا ایگریمنٹ سارے, وہ انہوں نے سارے دوبارہ وہ سارے اس کو رینیو کرنے شروع کر دیے. یہ والا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. سر میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں بحرین کی, تو وہاں پر انڈیا کی ریلوے لانچ کرنے جا رہا ہے جس پہ لکھا ہوا تھا میڈ انڈیا. اب افغانستان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسی ٹرینس لانچ ہوں جس پہ لکھا ہو میڈ ان انڈیا. تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ اچھے خیالات نہیں ہیں افغانستان والوں کے, انڈیا کے لیے اتنے اچھے تعلقات کیسے رکھ لیتے ہیں وہ؟ اب یہ سمجھ سے باہر ہے, مطلب پتہ نہیں, دیکھا جب ابھی ایک اسلامی ممالک ہے اور پاکستان بھی اسلامی ممالک ہے, لیکن جو ان سے ہمارے تعلقات ہیں وہ اب تک مضبوط نہیں ہو پائے. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا نہیں وجہ ہے, کیونکہ انڈیا وغیرہ جب کوئی ہمارا پاکستان اور افغانستان کا میچ بھی ہوتا ہے تب بھی افغانستان انڈیا کو زیادہ پریفر کرتا ہے, ان سے ہارنا بھی پسند کر لیتا ہے. لیکن جب پاکستان کے ساتھ میچ ہو تو اگر وہ ہارا تو اسے اپنی ہار بھی برداشت ہوتی ہے, تو چیزیں پھینکتا, سب کچھ کرتا ہے, مطلب سمجھ سے باہر کام ہے. سمجھ سے باہر تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ جب بارڈر شیئرنگ کی بات آتی ہے, ٹریڈ کی بات آتی ہے, تب پاکستان یاد آ جاتا ہے سب کو, لیکن جب ویسے پاکستان کی مدد کرنی ہوتا ہے پاکستان یاد ہی نہیں آتا کسی کو بھی. ہاں جی ایسے ہی, لیکن ہمارے نا حکمرانوں نے ہمارا امیج بہت زیادہ برا بنا دیا ہوا ہے. اب جس طرح کہ ہمارا بھکاری اعظم ہے, تو وہ مانگنے کے لیے نہیں آیا, بس میری مجبوری ہے. تمہاری مجبوری چاہے جو مرے, تم آئے تو مانگنے کے لیے ہو نا. تو یعنی کہ مانگ کے انہوں نے اتنا ہماری امیج کو خراب کر دیا کہ یہ جب بھی کوئی نہ کوئی ہمارا یہ حکمران جاتے تو ایسا لگتا ہے صرف یہ لوگ مانگنے کے لیے آئے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے حکمرانوں نے امیج بہت زیادہ خراب کر دیا ہے, جو کہ برعکس انڈیا کے حکمرانوں نے کبھی ان کا امیج خراب نہیں کیا, ان کو کبھی نیچے نہیں گرایا. لیکن ہمارے حکمران جو کہ ہمیں عوام کو مسلسل طور پہ گرائی جا رہے, تبھی تو ہمیں کسی لیول پہ سمجھا نہیں جاتا.
حکمرانوں کی تو غلطی ہے، چلے ہم اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن جو پچھلے ہمارے حکمران گزرے ہیں انہوں نے تو افغانستان والوں کے ساتھ کافی اچھا کیا ہے، کافی اچھے ریلیشنز بنائے ہیں ان کے ساتھ، لیکن اب وہ تو ہمیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہر جگہ پر ہمیں ہی بدنام کرے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کوئی ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہا. جس طرح کہ اب دیکھیں عجیب سی بات ہے، مطلب یہاں پہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، لیکن ہماری جو سی مریم نواز اب تک فرائنگ پین سے باہر ہی نہیں نکلی. وہ اپنے بیچاری کپڑے دکھرے رو رہی تھی کہ میں کپڑے بھی اپنی فرائنگ پین سے استری کرتی ہوں. تو دنیا یعنی کہ کیا سے کیا چیزیں ایجاد کر رہی ہے، لیکن ہماری جو سی گورنمنٹ اب تک فرائنگ پین ایجاد کر سکی ہے کہ چولہے سے کپڑے بیچاری پریس کرتی ہوتی تھی، اسی فرائنگ پین سے انڈے بھی ابالتی ہوتی تھی، انڈے بناتی ہوتی تھی، بعد میں وہی فرائنگ پین سے بیچاری کپڑے استری کرتی ہوتی تھی. مطلب کیا تم لوگ باتیں کر رہے ہو کہ تمہارا میک اپ، تمہارے کپڑے تک کوئی تمہاری نوکرانی بدلتی ہو، تم ایک اپنے کپڑے تم فرائنگ پین سے استری کرو گے. مطلب تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ بھونڈی مذاق کر رہے ہو، اپنا آپ خود مذاق اڑوا رہے ہو. کوئی دوسرے ممالک والے دیکھے تو ممالک والے یہی کہے کہ جی ان کی کیا مطلب کرتوتے ہیں کیا نہیں. تم کیا بتانا چاہ رہی؟ تم بیچاری بہت زیادہ بیچاری دکھیارا ہو، تم ایک بیچاری پہاڑ کے ستم تم پہ ٹوٹ گئے، تم پہ پتہ نہیں کیا ظلم و ستم ہو گئے. ڈیتھ سیل پہ تمہیں رکھا گیا ہوتا، جس طرح وہ بھگوڑا بھاگا تم بھی اب تک بھاگی ہوتی. جس طرح تم سرجری کرانے کے بہانے تم گئی تھی، تم بھی اسی طرح بھاگی ہوتی. تو مطلب دنیا چاند پہ پہنچ گئی، لیکن ہماری یہ اب تک فرائنگ پین سے باہر ہی نہیں نکلی. تھینک یو سو مچ.